پیارے بچوں، آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جنگل میں شیر تھا۔ جنگل میں شیر تھا، شیر جانتے ہو نا؟ اس کے قریب جو ہے نا ایک بکری رہتی تھی۔ کیا رہتی تھی؟ بکری۔ اب بکری جو ہے نا، یہ شیر اور بکری دشمن ہے۔ وہ شیر بکری کو دیکھتا ہے تو چیرتا پڑتا ہے۔ اس کی ٹانگیں نہیں تھیں، بکری کی پچھلی ٹانگیں معذور تھی۔ ایک دن باز نے دیکھا کہ شیر جناب بکری کو اٹھا کے لے کے گیا ہے اور سبز جگہ پہ جہاں چارہ شارہ تھا وہاں اس کو بٹھایا۔ وہ بکری کھاتی رہی ایسے پھر پھر کے۔ جب اس نے کھانا شانا کھا لیا، اس کو اٹھا کے لے کے گیا ہے وہاں جہاں پانی ہے۔ اس نے پانی شانی پیا، وہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے اپنے غار کے پاس لایا۔ باز بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں، اپنی خوراک کی خدمت کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا ان کو، یہ بڑے نیک ہوئے ہیں۔ اس نے پرواز کی، بادشاہ کے سامنے آ کے اتر گیا۔ باز جانتے ہو نا؟ اب وہ اس کو پوچھتا ہے، بادشاہ سلامت یہ کیا، یہ بکری کی بڑی خدمت ہو رہی ہے، اس کو تو آپ کو چیرنا پڑنا چاہیے۔ اس نے کہا، یار بات یہ ہے، ہمارے بچے جو تھے نا چھوٹے تھے، کھاتے کچھ نہیں تھے، تکڑے ہوتے جا رہے تھے، ہم بڑے پریشان تھے کہ کھاتے نہیں ہیں اور تکڑے ہو رہے ہیں۔ ہم نے چھپ کے دیکھا کہ یہ بکری آتی ہے دور سے، یہاں بیٹھ جاتی ہے، یہ ہمارے بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور وہ چلی جاتی ہے۔ اب یہ اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ یہ یہاں آ نہیں سکتی، پہنچ نہیں سکتی، یا یہاں سے جا نہیں سکتی۔ تو ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کوئی نیکی کرنی چاہیے۔ وہ نیکی یہ ہے کہ اب چونکہ یہ کھانے کے لیے نہیں جا سکتی تو ہم اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ چارہ کھاتی ہے، اس کو پانی پلاتے ہیں، پھر اس کو واپس یہاں لا کے بٹھا دیتے ہیں، یہ یہاں بیٹھی رہتی ہے، ہمارے بچے اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں۔ تو بعض دل میں سوچنے لگا، یار مجھے بھی کوئی نیکی کرنی چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کرنی۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں بھی ایک بات کہوں؟ ان کا ہاں بولو۔ ان کا پھر تو مجھے بھی کوئی نیکی کرنی چاہیے۔ ان کا نیکی اور پوچھ جاؤ کرو۔ باز جیسے ہی اڑا، اس کی نگاہ نیچے ہوتی ہے باز کی نا، وہ شکار دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت دور سے دیکھ لیتا ہے، میلوں دور سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا شکار کہاں ہے۔ اللہ نے اس کو سینس دی ہے نا۔ تو اس نے نیچے دیکھا کہ ایک پانی کے اندر چوہا جانا گیر کر ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ اس نے کہا چلو نیکی کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اس نے وہیں سے شوں ہوائی جہاز کی طرح کی اور سیدھا پانی پر چوہے کو پکڑا، پانی سے باہر نکالا، اس کو صاف کیا۔ وہ ٹھر رہا تھا، اس کو اس نے اپنی جو پر ہوتے ہیں نا اس کی پروں کے نیچے ڈال دیا۔ جب وہ پروں کے نیچے گیا چوہا تو وہاں گرمائش تھی، اس کو ذرا گرمی ملی تو چوہا تکڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد چوہے نے لگائی چھلانگ، نکل گیا۔ باز بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے کیا کیا؟ نیکی کی۔ اچھا وہ جب وہاں سے پھڑپھڑایا نا اڑنے کے لیے تو پر نیچے، جدھر چوہا تھا اس طرف والے پر کیا ہو گئے؟ کٹ کے نیچے، اوڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ جلدی سے جھاڑیوں میں چھپ گیا اور کرتے کراتے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت اچھا مشورہ دیا ہے، یہ دیکھو اڑ ہی نہیں سکتا، نئی مصیبت میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا نیکی کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ نیکی کی ہے۔ اس نے کہا کس کے ساتھ نیکی کی ہے؟ انہوں نے کہا چوہے کے ساتھ۔ اس کو گرم کرنے کے لیے اپنے پروں کے نیچے ڈالا، اس نے جیسے گرم ہوا سب سے پہلے مجھے ہی اس نے میرے پر کاٹ دیے۔ چوہا تھا، اس نے اندر سے ٹک ٹک کی، 2 منٹ میں سارے پر کاٹ گئے۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا، بھائی نیکی کرنی تھی تو نسل بھی تو چیک کرنی تھی نا، بد نسلوں کے ساتھ نیکی کرو گے تو تمہارے ساتھ یہی حال کریں گے۔ ہاں جی، کس کے ساتھ؟ بد نسلوں کے ساتھ نیکی کرو گے تو یہی حال کریں گے۔ میں نے تو نیکی بکری کے ساتھ کی ہے، دودھ دیتی ہے، اور تو نے چوہے کے ساتھ کر دی۔ تو اس نے تو جیسے ہی وہ تکڑا ہوا تو اس نے سب سے پہلے یہی دیکھا کہ اندر جو ہے نا جی ادھر کاٹنے کی کون سی چیز ہے، میں اس کو کاٹوں۔ اس لیے نیکی بھی کرنی ہے اور نیکی دیکھ کے کرنی ہے،
بد نسلوں کے ساتھ نیکی کریں گے الٹا گلے پڑ جائیں گی۔ خیر کے راستے کو بھی اختیار کرنا ہے اور سمجھ بھی اختیار کرنی ہے، سمجھ بھی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرمائے۔ شکریہ۔